نواب افتخار احمد خان صاحب، آپ نوابزادہ نصر اللہ خان کے صاحبزادے ہیں۔ نوابزادہ نصر اللہ خان نے کم و بیش نصف صدی سے زائد ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کو بابائے جمہوریت بھی کہا جاتا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہے وہ ساری زندگی جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ آپ نے ان سے کیا سیکھا اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک کیا بات پہنچنی چاہیے؟ شکریہ جی۔ نوابزادہ صاحب کی لائف جو ہے وہ کالج لائف سے ہی انہوں نے پولیٹیکل اپنا کیریئر سٹارٹ ہوا ان کا۔ پہلے 18 سال کی عمر میں، 18-20 سال کی عمر میں انہوں نے آل انڈیا احرار جوائن کی اور سید اعلیٰ شاہ بخاری کے شاگردی میں انہوں نے کام سٹارٹ کیا اور وہ منتخب ہوئے آل انڈیا احرار کے جنرل سیکرٹری اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں، اور وہاں سے انہوں نے اپنا اسٹرگل شروع کیا اور پھر ٹوٹل ان کی اسٹرگل جو تھی وہ انگریز کے خلاف تھی اور انگریز حکومت کے خلاف، اور ان کے خلاف انہوں نے پھر آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک سمبل بن گیا تھا ترکی ٹوپی۔ اس کے پیچھے بھی ایک وہ تھا کہ جب خلافت مومنٹ چلی تو انگریز کے خلاف، تو وہ ایک ترکی کا جو خلافت کے ساتھ ایک محبت کا اظہار تھا اور انڈینس کو یہ ان کا جو سمبل بن گیا، ان کا ایک برانڈ بن گیا اور اسی کو انہوں نے پاکستان کے بعد بھی مرتے دم رکھا۔ ترکی ٹوپی کو اپنے ایک اور چیز بھی ان کا برانڈ تھا، حکا جو ان کا۔ جی حکا، وہ تو خیر لوکل وہ تھا کہ وہ حکا بہت زیادہ وہ کرتے تھے، اور جب ٹریولنگ کرتے تھے تو سگار پیتے تھے اور فلائٹس میں یا کہیں، مگر حکا ان کا برانڈ تھا۔ حکے کو ان کو وہ ہمیشہ ترجیح دیتے تھے جہاں بھی جاتے، ملک کے اندر یا ملک سے باہر، تو حکا ان کا وہ ساتھ ہوتا تھا، ایک ساتھی کے طور پہ اسے وہ کرتے تھے۔ اور ان کی ساری سٹرگل جو تھی وہ اصولوں پر، وہ اپنا انڈیا سے، آپ کے لاہور سے ہی اخبار نکلتا تھا، اس کے وہ ایڈیٹر بھی تھے، اور ان کا صحافت کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق تھا۔ پھر ان کا شعر و شاعری، کیونکہ وہ ادب سے بہت زیادہ، کہ وہ ان محفلوں میں بیٹھتے تھے جن میں اس وقت جو بڑے بڑے شعراء کرام تھے اور یا وہ لوگ جو ادبی لوگ تھے، ان کے ساتھ ان کی ایک بڑی نسبت تھی، اور وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ جی ہاں بالکل جی۔ تو ان کا شروع سے ہی ایک اپنا لائف سٹائل تھا کہ وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ذاتیات کو اور پولیٹکس کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے۔ ان کی دوستیاں سب کے ساتھ ہوتی تھیں، اچھے تعلقات سب کے ساتھ ہوتے تھے، مگر جب پولیٹکس کی بات ہوتی تھی تو وہ ان کا اپنا اصولی سٹینڈ ہوتا تھا۔ پولیٹکس اپنی جگہ پر اور دوستی اور باقی سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے کبھی بھی مخالفت برائے مخالفت کی پولیٹکس نہیں کی تھی، ان کی مخالفت برائے اصلاح ہوتی تھی۔ جو حکمران تھے جن کے خلاف، ڈکٹیٹرز کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی، تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کی ہمارے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں ہماری اصلاح کے لیے، اور وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ جب ان کے ساتھ مذاکرات ہیں تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ان سے ہم وہ پوچھیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ نواب صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ مذاکرات کی میز کے وہ بادشاہ تھے۔ جی ہاں بالکل، ٹیبل ٹاکس میں انہیں اللہ تعالیٰ کی یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت دی تھی کہ ونس وہ جب ٹیبل ٹاک پہ بیٹھتے تھے تو وہ بڑی آسانی سے سب کو کنونس کر لیتے تھے، اور پھر ان میں کنونسنگ پاور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھی کہ وہ تمام مخالفین کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لیتے تھے، چاہے جتنی کم سے کم نکات پر انہوں نے بڑے اتحاد بنائے، یا کم سے کم نکات پر، اور جو آل پارٹیز کانفرنسز انہوں نے کی مختلف موقعوں پر، سب جماعتوں کو اکٹھا کیا، اور وہ جماعت جو مختلف خیال جماعتیں تھیں، جو کہ روا نہیں رکھتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی ذاتی دشمنیوں میں، اور آخری جو ان کا تھا، میں سمجھتا ہوں یہ اس پاکستان کے فیوچر کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا، جو وہ اے آر ڈی کے پلیٹ فارم سے کر کے گئے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک پلیٹ فارم پہ، آگ اور پانی کو انہوں نے جس طریقے سے اکٹھا کیا تھا، اور اس کے لیے بھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، اس کا جو پہلا ڈرافٹنگ تھی وہ نوازشریف صاحب کے اپنے قلم سے ہے، کہ وہ پیپر جو ہے کئی جگہوں پہ کٹنگ ہے، کئی جگہوں پھر انہوں نے وہ سارا کر کے،
اور اس میں انہوں نے دونوں جماعتوں کو قائل کیا کہ جو زیادتیاں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کی ہیں اس کی ایک معافی دوسرے سے مانگے. معافی مانگیں، اور دونوں نے اپولوجائز کیا ایک دوسرے کو، اور آئندہ کے لیے دونوں نے اس چیز کی کمٹمنٹ کی کہ ہم کسی طال آزما کے ساتھ یا کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم ایک دوسرے کے خلاف لیگ پولنگ میں استعمال نہیں ہوں گے، اور کامیابی کی صورت میں دوسرے کو پورا پولیٹکس کریں گے، مخالفت کریں گے ان کی، مگر اس لمٹس کے اندر رہتے ہوئے کہ گورنمنٹ اور اسمبلیاں جو ہیں وہ جمہوریت چلتی رہے. نواب صاحب، میرا ان کے ساتھ تعلق آغا شورش کاشمیری مرحوم کے جی کی وجہ سے بنا. جب میں 1970 میں آغا شورش کاشمیری کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوا تو نوابزادہ نصر اللہ اور ان کے ساتھ بڑی آپس میں ان کی دوستی تھی. جی بالکل، اور عراق سے اکٹھے تھے. کئی جگہ پر وہ اکٹھے جلسے بھی کرتے رہے. جی ہاں بالکل. تو 1977 کی جو موومنٹ تھی اس میں بھی مجھے ایک موقع پر نوابزادہ نصر اللہ کے پیچھا کرنے کا موقع مجھے ملا. یہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب اور کچھ لوگ مفتی محمود اور دوسرے جو لوگ تھے ہری پور کی جیل میں ان سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے. ہم بھی ان کے پیچھے خبر کے سکوپ میں پہنچے تھے. جی جی. تو نوابزادہ صاحب سے بڑی ہماری محبت تھی اور بڑی ہمارے ساتھ شفقت کرتے تھے. جب نوابزادہ صاحب کا انتقال ہوا تو میں اس وقت کوئی چند منٹوں کے بعد میں اس ہسپتال میں الشفا میں پہنچ گیا تھا. تو وہ منظر میں نے دیکھا تھا. بڑا ایک مطلب ہے کہ تھا بڑا دکھ والا منظر. ان کی ابھی کمی تو محسوس کرتے ہیں. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ پالیٹکس میں ان کی کمی بہت محسوس کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جن حالات سے ہم آج گزر رہے ہیں، اس وقت اگر نوابزادہ صاحب حیات ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے ملک کے. آج دیکھیں کہ کوئی کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، اور کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکے. اور آج جو ڈفرینسز ہیں انہیں بیٹھ کے آپس میں کسی ایک نقطے پر ملک کی بہتری کے لیے، جمہوریت کی بہتری کے لیے ایک پلیٹ فارم پر لے آ سکے. تو اگر وہ ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی ملک کی. وہ ایک بہت بڑے ڈیموکریٹ تھے. جی بالکل بالکل. اور ڈیموکریسی کے لیے ہمیشہ وہ سر بکف رہے. جی ہاں بالکل. تو آپ نے انہوں نے بھی ان کی اپنی ایک جماعت تھی پی ڈی پی. جی جی. اس کے بعد آپ نے اس پی ڈی پی کیوں چھوڑ دیا جی؟ نوابزادہ صاحب نے آپ دیکھیں کہ انہوں نے پارٹی پالیٹکس بہت کم، انہوں نے الائنس کی پالیٹکس زیادہ کی، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد ہی جو تھا آپ دیکھیں کہ ہسٹری اٹھا کے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اس میں آ گئی تھی. ملک جو ہے مشکلات میں آنا شروع ہو گیا، اور پھر ڈکٹیٹرز کا قبضہ اور باقی سارا. تو اس وقت الائنس سب کو اکٹھا کرنا الائنسز کے ساتھ، تو وہ مسلسل ان کا جو 3-4 ڈکٹیٹرشپ کے دور گزرے تو پارٹی پہ ان کی توجہ نہیں تھی. ان کی توجہ ٹوٹل الائنس اور لوگوں کو اکٹھا کرنا تمام پارٹیز کو اس کے لیے تھی. تو پارٹی پہ اتنی توجہ نہیں تھی، اور میں بھی یہ چاہتا تھا کہ ان کی وفات کے بعد ہم کوئی مین سٹریم پارٹیز میں جن کے ساتھ نوابزادہ صاحب کا بہت قریبی ایک تعلق رہا اے آر ڈی کے ناطے سے، اور تو اس حساب سے میں نے پھر جوائن کی. مجھے معلوم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں نوابزادہ نصر اللہ کے اثاثے چیک کرنے کے لیے ایجنسیوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. تو جو رپورٹ آئی تھی اس میں انہوں کو بتایا گیا کہ ان کے پہلے سے اثاثے کم ہو گئے ہیں، زمینیں بیچتے رہے ہیں، اور اب میرا خیال ہے کہ کوئی خاصی تعداد میں زمین فروخت کر دی ہوگی. جہاں دیکھیں اس وقت پولیٹکس میں کرپشن نہیں تھی، تو جتنا بھی اخراجات وغیرہ سب خود وہ کرتے، اور آخری وقت تک وہ اپنے اخراجات وغیرہ پارٹی چلانا باقی سارا وہ خود کرتے تھے. اور یہ کرپشن وغیرہ یہ چیزیں اب آئیں، میرے خیال ہے یہ 80 کے بعد کہ جنرل ضیاء کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئیں. اس سے پہلے کرپشن لفظ سے ناآشنا تھا، کسی کو پالیٹکس کے اندر کرپشن نہیں تھی. اور پھر یہ جو ایجنسیز کی بات آپ کریں کہ ایجنسیز کا اپنا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم لوگ ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے، جتوئی صاحب کے ادھر اپنا ایک لنچ تھا، اس میں تمام پارٹیز الیکشنز ہو چکے تھے غالباً
یہ 97 کے 96 والے الیکشن ہو چکے تھے، اس کے بعد سب بیٹھے تھے تو ایک میٹنگ ہو رہی تھی. جب وہ کھانا ہو گیا کھا لیا تو پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے تو وہ کہا گیا کہ جناب سویٹ ڈش سرو کی جائے. تو سویٹ ڈش کے لیے انہوں نے آ کے پوچھا نوازہ صاحب سے کہ جی آپ کیا سویٹ ڈش میں لینا پسند کریں گے. انہوں نے کہا کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی آئس کریم ہے فلاں. انہوں نے کہا بھی آئس کریم تو میری کمزوری ہے، میں آئس کریم لوں گا. تو بی ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے برجستہ کہا. انہوں نے کہا نوازہ صاحب کمال ہے، ہم نے 6 ایجنسیاں آپ پہ لگائی ہوئی تھیں کہ آپ کی کمزوریوں کا پتہ چلے، یہ تو آج پتہ چل رہا ہے کہ آئس کریم آپ کی کمزوری تھی. جی جی. تو نوازہ صاحب پہ ہر دور میں نواب صاحب آئس کریم واقعی شوق سے کھایا کرتے. جی ہاں، تو وہ اسے فوڈ فن کے طور پہ وہ لیتے تھے اور ہر کھانے کے بعد ان کا سویٹ ڈش کا لازمی وہ ہوتا تھا. ہاں اللہ کی تعالیٰ کو اچھی البتہ ان سے کوئی اگر ان کی عمر پوچھے تو برا منا لیتے تھے تو کہ وہ پھر ٹال بھی جاتے تھے اور کہتے کہ اور بات کرو. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ انہوں نے جدوجہد بے کی. پناہ صلاحیتیں انہیں دی تھیں. ان کے آخری وقت تک ان کا جو حافظہ تھا، ان کے جو میموری تھی اور ان کا جو ویژن تھا اور جو ان کی سوچ تھی. ایک ان کے ساتھ معاون ہوتے تھے جی جمشید جی وہ اور سیکٹری ان کے ساتھ. تو اب بھی ہیں زندہ. جی ہاں، ان کی طبیعت کچھ ناساز رہتی ہے، اللہ انہیں شفا دے جی. تو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں جی. نواب نصرت صاحب اپنے احباب اور دوستوں کو جن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا جی جی ان کو ہر سال آم بھجواتے تھے. جی بالکل بالکل. تو آپ کا ان لوگوں کے ساتھ تعلق برقرار ہے؟ وہ جی ہاں کچھ کے ساتھ میرا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ان روایات کو قائم رکھا جائے. میری یہ کوشش ہوتی ہے جی. میں ایک زمانے میں 2000 میں گیا تھا امریکہ، تو وہاں میری ملاقات ہوئی محترمہ بےنظیر بھٹو سے. تو میں اس پہ کالم لکھا. تو وہ کالم چھپنے کے بعد مجھے اندازہ اس وقت ہوا کہ جب میں چودھری شجاعت حسین کی بیٹی کی شادی ہوئی تو وہاں میں گیا تو میں نے سلام دعا کیا تو مجھے پاس بٹھا لیا. تو کہنے لگے کہ یہ ملاقات آپ کی وہاں کس طرح ہوئی تھی، کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا آپ نے پڑھا کالم؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھا. کیا حال ہے؟ ایک ایک چیز دیکھتے پڑھتے تھے، تمام اخبار پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے. تو آپ نے ان کی روایات کو برقرار رکھنے کی کوشش تو کی ہے آپ نے. جی بالکل. لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے معیار پہ پورا اتر جائیں گے؟ دیکھیں انہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا اور خدا داد صلاحیتیں تھیں ان میں. ہماری کوشش ہوتی ہے مگر وہ خلاف پر کرنا بہت مشکل ہے. اور آج کل کا جو ماحول ہے، جو آج کل کی پالیٹکس ہے، اس میں نہیں، بہت سیاست مشکل میں جو انہوں نے کچھ کمایا اس کا تو بھی آپ پھل کھاٹ رہے ہیں نا. جی بالکل. آج جو کچھ ہے ہم ان کی وجہ سے ہیں اور حلقے کے لوگ اگر محبت کرتے ہیں تو وجہ وہی ہے انہی کی کہ لوگ انہیں لوگ آج آپ کو بھی یاد نواب نصرت کی صاحبزادے سمجھ کے ہی آپ کو ووٹ دیتے ہیں لوگ. جی بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا نام ابھی تک زندہ ہے. جی ہاں، اللہ کے فضل سے لوگ انہیں بڑے اچھی طرح یاد کرتے ہیں اور آج بھی لوگ انہی کی وجہ سے ہماری فیملی سے محبت کرتے ہیں. شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ.